الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العلي العظيم. اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے قاری حافظ حامد رضا سعیدی صاحب جو آیات بینات قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر علی وقار قادری اور میرے ساتھ شریک میزبان ڈاکٹر زینب گوندل رحمت رمضان 92 نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے عفو و درگزر، معافی، چھوڑ دینا، جانے دینا، آگے بڑھانا معاشروں کو، چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کے بیٹھ نہ جانا، چھوٹی چھوٹی ضد اور چھوٹی چھوٹی انا کے لیے بڑے بڑے رشتے اور بڑے بڑے نعتوں کو قربان نہ کرنا. یہ ایک اتنا اہم موضوع ہے معاشرتی نقطہ نظر سے. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید میں جب ہم اس موضوع کا جائزہ لیتے ہیں تو حیرت کی بات ہے کہ قرآن مجید نے 18 آیات میں 8 تناظرات، 8 اسپیکٹس سے اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے اور 18 آیات میں ڈسکس کیا ہے. آپ اندازہ کریں. اور دوسری بات جو قرآن مجید نے اس کے حوالے سے کی سب سے سگنیفیکنٹ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید عفو و درگزر کو ایک عمل نہیں بنانا چاہتا بلکہ ایک رویہ بنانا چاہتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ کوئی موقع آئے اور تم اس موقع پہ اپنے آپ کو ایک تصنع اور بناوٹ اور ایک کمپرومائزنگ پوزیشن میں لے جاؤ اور درگزر کر دو. نہیں، اللہ کا مقصود یہ ہے کہ تم اپنی فطرت، اپنی طبیعت کو اس طرح ڈھال لو
کہ درگزر اور معافی تمہاری فطرت ثانیہ جس کو کہتے ہیں یا طبیعت اور نیچر کا حصہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے سورۃ البقرہ، اللہ نے فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، معاف کرو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ یعنی یہ کوئی عارضی عمل نہیں ہے، مستقل پوری زندگی میں بطور رویہ اس کو اپنانا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاق کی بھی یہی تعریف کی۔ یہ بھی سمجھ لیجئے، اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ فار دا ٹائم بینگ کوئی شخص سامنے آیا اور آپ بڑے اچھے طریقے سے چہرے پر مسکراہٹ لا کے اس سے بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی پرانی پوزیشن میں آتے ہیں۔ نہیں، اخلاق یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا مولڈ کر لیں، اتنا نئے انداز میں ڈھال لیں کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہمیشہ رہیں اور آپ کے لہجے میں چاشنی اور نرمی بھی ہمیشہ رہے۔ اس کیفیت کو اخلاق کہتے ہیں۔ تو عفو و درگزر کی کیفیت یہ ہے کہ ہمیشہ معافی کی روش ہماری طبیعت کا حصہ بن جائے۔ پھر آگے قرآن مجید نے سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا بس ان کو معاف کرو اور ان کے لیے بخشش طلب کرو۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم۔ معافی کا استغفار کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ان کو معاف بھی کیجیے اور ان کے لیے بخشش بھی طلب کیجیے، کیونکہ جو استغفار ہے یہ معافیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا سورۃ المائدہ کے اندر بس ان کو معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، فاعف عنہم واصفح، یعنی معاف کرو اور درگزر کرو، چونکہ معاملہ آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک تم معافی اور درگزر کی طرف نہیں چلتے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف۔ خذ العفو کا مطلب ہوتا ہے یہ جو درگزر کرنا ہے اس کو یوں پکڑ لو۔ آپ کسی چیز کو یوں زور سے پکڑے نا تو اس کے لیے قرآن میں خذ کا لفظ آتا ہے عربی میں۔ تو خذ العفو یعنی معافی کی روش کو یوں پکڑ لو، یہ اتنی مضبوط چیز ہے کہ اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے فرمایا کیا یہ تم پسند نہیں کرتے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ بس اگر یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو پھر تم نے بھی یہ کرنا ہے کہ اللہ کے بندوں کو معاف کرنا سیکھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد ایک اگلا تناظر آتا ہے، اس میں دشمن کو معاف کرنے کی بات کی گئی۔ دوستوں کو معاف کرنا تو کوئی بڑی معافی نہیں ہوتی، اصل تو ہے دشمنوں کو معاف کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک اور تناظر آتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو عفو و درگزر ہے یہ جو تقوی کے امور ہیں، جو اللہ کے ہاں بڑا محبوب عمل ہے تقوی، عفو و درگزر یعنی معاف کرنا، یہ تقوی کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ یعنی وہ شخص جو معاف کرتا ہے کوئی اور چیز اس کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس پر حکم لگے گا کہ وہ اللہ کے نزدیک متقی شمار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا معافی آسان کام نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، اس کے لیے جگرا بڑا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بڑا نفس پر بڑا پاؤں رکھنا پڑتا ہے۔ حضرت امام حسن کا ایک واقعہ ہوتا ہے، امام حسن کے سامنے ایک شخص آیا علیہ السلام، اس نے آ کے برا بھلا کہا امام حسن کو، مولا علی کو۔ امام حسن نے خادم سے کہا کہ جاؤ اس کو تھیلی لا کے دو، اشرفیوں کی تھیلی، اس کو انعام دو۔ کسی شخص نے کہا کہ یہ آپ کو اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے اور اتنی گستاخانہ کلمات ادا کر رہا ہے اور آپ اس کو تحفہ دے رہے ہیں۔ امام حسن نے فرمایا اس نے میرے صبر کا منہ کھول دیا ہے، یعنی اس نے مجھے اس حد تک صابر بنا دیا اور صبر اور ضبط کی اس کیفیت تک لے گیا ہے کہ جو میں اس سے پہلے نہیں تھا، لہٰذا یہ حقدار ہے۔ تو لہٰذا یہ آسان عمل نہیں ہے خواتین و حضرات، اس کے لیے آپ کو مستقل ایک کوشش کرنی ہوتی ہے۔ پھر عفو و درگزر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کے طور پہ بیان ہوا، پھر عفو و درگزر کرنے والوں کا اجر بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عفو و درگزر کرنے والے ہیں یہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑنے والے ہیں۔ روزہ کر رکھنے والے، نماز پڑھنے والے تو چلنے والے ہیں، جانے والے ہیں مغفرت کی طرف، مگر معاف کرنے والے مغفرت کی طرف دوڑنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر آپ کو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہاں پر آپ کو ایک قرآن مجید ہی کا آخری اسپیکٹ اس حوالے سے اور سنت نبی کو یہاں سے جوڑتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا، پھر آپس میں ملاقات ہوئی، اب وہ دیکھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام اب عزیز مصر ہیں، بادشاہ ہیں، ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کسی طرح کی کوئی گرفت نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، تمہیں معافی ہے۔ اور یہی کلمہ کہا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن، آج فتح مکہ کا دن ہے، حضور علیہ السلام آج اس دن کی مناسبت ہے عفو و درگزر کی، آج کے دن کے ساتھ فتح مکہ کو جب حضور علیہ السلام واپس مکہ میں داخل ہوئے اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کو تنگ کر کے، آپ کو اذیتیں دے کے، آپ کے ساتھیوں کو اذیتیں دے کے مکہ سے نکالا تھا، اب وہ سب منتظر تھے کہ اب محمد رسول اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کی جبین مبارک آپ کی اونٹنی کی پشت سے لگ رہی تھی، یوں جھکے ہوئے تھے عاجزی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ آج کیا کریں گے؟ فرمایا کہ تم کیا مجھ سے امید رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں،
کریم باپ کے بیٹے ہیں، کریم بھائی ہیں، تو کرم ہی کریں گے۔ تو حضور نے یہ آیت پڑھی، حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی غضب نہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور یہی عمل خواتین و حضرات جو رسول اللہ کا تھا، یہی عمل آل رسول کا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس اور پھر امام جعفر الصادق دونوں سے روایت کے پاس ان کی ایک خاتون، ان کی جو خادمہ تھی، وہ سالن لا رہی تھی اور یوں ساتھ لگی اور اوپر گرا دیا، جل گیا آپ کا ہاتھ۔ تو اس نے، آپ نے جب غضب سے دیکھا تو اس نے آیت پڑھی، اس نے کہا والقاظمین الغیظ، اللہ کے بندے غصوں کو ضبط کر لیتے ہیں، غصے کو۔ آپ نے فرمایا میں نے غصے کو ضبط کیا۔ پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو امام حسن نے فرمایا جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ تو ہمیں حسن اپنا عفو درگزر کو اپنانا بھی ہے، اور کیسے اپنانا ہے؟ جیسے رسول اللہ اور آل رسول نے اپنایا۔ ناظرین، اگر ہم معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں، عفو درگزر کی بات کر رہے ہیں، تو رمضان سے بہترین مہینہ اس چیز کو پریکٹس کرنے کا، اس چیز کو سیکھنے کا اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم بھوک اور پیاس کے ساتھ 15-16 گھنٹے ہوتے ہیں، اور اس ٹائم پہ اگر کوئی ہمیں جو ہے وہ ٹریفک پھنسی ہوئی ہو، کوئی ہارن پہ ہارن دے رہا ہو، اس ٹائم پہ برداشت کرنا، اس ٹائم پہ اس کو جواب نہ دینا ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن آپ کے صبر کا امتحان ہے۔ اس ٹائم پہ اگلے کو جو ہے جواب نہ دے لینا، یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ آپ کسی کرب میں ہوں، تکلیف میں ہوں، اس ٹائم پہ کوئی تکلیفیہ جملے آپ کو بول دیں اور اس ٹائم پہ آپ اس کو اگنور کر دیں، معاف کر دیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی بڑے اچھے موڈ میں ہوتے ہیں نا، تب تو یقین کریں ناظرین، معاف کرنا یا جواب نہ دینا ایک فطرتی عمل ہے، اور 99% لوگ اس ٹائم پہ تو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ لیکن جس ٹائم پہ آپ غصے میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، کسی دکھ میں ہو، رنج میں ہو، اس ٹائم پہ کوئی آپ کو کچھ کہے اور آپ اس کو معاف کر دیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ بازار میں تھے اور کچھ خرید رہے تھے سامان، تو انہوں نے جب سامان خرید لیا تو اپنے امامے میں سے جو ہے وہ پیسے نکالنے لگے۔ جب درہم نکالنے کے لیے انہوں نے اپنی وہ تھیلی کھولی تو وہ خالی تھی، تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میرے پاس تو پیسے تھے، جب میں بیٹھا تھا تب بھی میرے پاس تھے۔ تو جو ارد گرد والے لوگ تھے نا، انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ جس نے نکالے ہیں اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جس نے نکالے ہیں اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے، کچھ غلط ہو جائے۔ تو آپ نے اس ٹائم پہ ان سب کو روکا اور آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مجبوری ہو، اے اللہ اگر اس نے اس نیت سے نکالے ہیں کہ اس کو اس کی ضرورت تھی تو اس کی ضرورت پوری کر دے، اور اگر اس نے اس لیے نکالے ہیں کہ اس کو یہ عادتاً ہے تو اس کی یہ آخری عادت جو ہے، مطلب آخری اس کا جرم سمجھ اس کو معاف فرما اور اس کو ہدایت دے دے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اور ہمارے ہاں اگر ہماری ایک چھوٹی سی چیز نہ مل رہی ہو، ہم اپنے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور چیخ کے بول کے ہم اس چیز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اور خاص کر ہمارے ہاں جو ہمارے کم تر ہم سے لوگ ہوتے ہیں یا ہم سے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے جیسے اسسٹنٹس ہوتے ہیں، ہم ان کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ذرا ایک بار ناظرین اس بات پہ بھی غور فکر ضرور کیجئے۔ آپ نے اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں معاف کرنا اور رویوں کو چھوڑ دینا بڑا آسان ہے۔ یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو بڑا پریکٹس کیا، اور وہی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گی۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے شاید غصہ زیادہ آتا ہے، حالانکہ میرے ارد گرد والے لوگوں کو یہ نہیں لگتا تھا، لیکن مجھے یہ خود فیل ہوتا تھا کہ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے اور میں ریاکٹ کر دیتی ہوں۔ لیکن میں نے آہستہ آہستہ وہ پیشنس اور وہ چیز اپنے اندر اس طرح سے ڈیولپ کی ہے، لیکن مدد اللہ کی ہی تھی، یہ لازمی یہاں پہ مینشن کروں گی۔ لیکن اب میرا عالم غصے کا یہ ہے کہ آپ میرے آگے کھڑے ہو کے مجھے کچھ بھی بول دیں، میں آگے سے مسکرا کر آپ کو کہوں گی اللہ اور اس کا حبیب جانے، میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتی۔ تو کیا خوبصورت جملہ میں نے سیکھ لیا ہے، آپ بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں اور اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کریں۔ تو آپ یہ سیکھیں کہ اگر کسی نے کچھ کہا بھی ہے اور آپ نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیا ہے تو آپ کی زندگی تو آسان ہو گئی، وہ جانے اور آپ کا رب جانے۔ بے شک بڑی اچھی بات ہے۔ اب ہم اپنے مہمانان گرامی کی طرف چلتے ہیں اور مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب، ماہر تعلیم ہیں اور ہمیں زینت بخشتے رہتے ہیں، بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر صاحبزادہ شاہیر الہی، ایسوسیٹ پروفیسر ہیلتھ سروس اکیڈمی۔ سر ویری وارم ویلکم، ویری وارم ویلکم۔ اور میری دائیں طرف تشریف فرما ہے ڈاکٹر امبرین گل، ماہر نفسیات ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے ہر دل عزیز بھائی محمد ریحان روفی صاحب اور ان کے ہمنوا، اور ان کے دائیں طرف ہماری شیف محترمہ منیرہ کرن صاحبہ تشریف فرما ہے۔ منیرہ آج کچن میں کیا بن رہا ہے؟ جی آج کچن میں بڑی مزیدار کریمی ریسیپیز لے کر آئی ہوں،
اور اس کو ہم کیسے گھر میں ایزی طریقے سے بنا سکتے ہیں. آج بنانے جا رہی ہوں کریمی بٹری چکن جس کو مورک مکھنی بھی کہتے ہیں, اور اس کو عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں ریسٹورنٹس میں تو اس کو بٹر چکن اور مورک مکھنی دونوں کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اس کی جو خاص بات ہے اس کی بٹری اور اس کی پیور جو گریوی ہے وہ ٹماٹر پیوری بیسڈ اور کریمی اس کا فلیور ہوگا. یہ میٹھا بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا ٹینگی بھی ہوتا ہے. اس کو آج کیسے بنائیں گے یہ آج آپ کو بتاؤں گی. اس کے ساتھ ساتھ آج میں بنا رہی ہوں فجیتا سیلڈ, جس کی آپ چاہیں تو آپ اپنی پیزا کی ٹاپنگ بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو ایز اے سیلڈ بھی کھا سکتے ہیں, آپ اس کا روٹی بھی کھا سکتے ہیں, اس کو ہم کمپاؤنڈ سیلڈ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک ٹاپنگ ہے ہماری جو ہم کھاتے ہیں ڈو بیسڈ چیزیں, ہم اس کو ایز اے سیلڈ بھی کھا سکتے ہیں. کوکنگ کی نا مجھے یہ بات سب سے اچھی لگتی ہے کہ آپ ملٹائی چیزیں سکھاتی ہیں کہ ہم اس کو کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. بالکل, آپ کو بتائیں کہ یہ ایک پوری مینجمنٹ ہے, یہ پوری ایک سائنس ہے جس کو آپ کس ڈفرینٹ طریقے سے اپنے میجرمنٹ کے حساب سے اس کو بتائیں گے, آپ اس کو بنا سکتے ہیں. سیکنڈ جو آج بنانے جا رہی ہوں چٹنی جیسے سمر آنے والا ہے تو سمر کی چٹنیوں کے لحاظ سے ہم صرف پودینے کی چٹنی کھاتے ہیں, انار کی چٹنی کھاتے ہیں, ٹماٹر کی کھاتے ہیں, لیکن آج چونکہ امرود کا بہت سیزن آ چکا ہوا ہے تو میں آج منٹ چٹنی بنا رہی ہوں لیکن امرود کے ساتھ. اس کے امرود کی ہم ایڈنگ کریں گے, آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم گریویز نہیں کھا سکتے ہیں, جن کو ہوتا ہے کہ بھی ہمیں وہ ڈفرینٹ چیز کھانی ہے, تو وہ یہ بھی چٹنی ٹرائی کریں تو یہ بھی بہت مزے کی بنے گی. اس کے ساتھ اگر میٹھے کی بات کریں گے تو کھجور اور ساتھ میں کھجور کا حلوہ بناؤں گی جس میں چاروں مغز اور بادام کی گارنش ہوگی, یہ میں بنے گا. ساتھ میں یہ آج کھجور کا حلوہ بنے گا. منیرہ آپ نے تو کمال ہی کر دیے یار, ایک سے بڑھ کے ایک نیوٹرینٹ آپ ایڈ کری جا رہی ہیں اپنی کچن میں, اور کیا ویرائٹی ہے. ناظرین ہم جو ہے نا انتظار کرتے ہیں افطار کا ڈیلی بیسس پہ کہ منیرہ کے کچن سے چیزیں ریڈی ہو کر آئیں اور ہم اسے کھائیں. رحمت رمضان میں خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع ہے عفو و درگزر کی معاشرتی ضرورت. عفو و درگزر ہمارے معاشرے کی وہ بنیادی اینٹ ہے, فنڈامنٹل سٹون اسے کہہ سکتے ہیں آپ, جس پر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب, آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں عفو و درگزر اور پھر خاص طور پہ سوشل پوائنٹ آف ویو سے, معاشرتی نقطہ نظر سے اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ بہت بہت شکریہ. عفو و درگزر امت مسلمہ کے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر اس سے دور ہوں گے تو معاشرہ فساد میں جائے گا, اس کے قریب ہوں گے تو اتحاد میں جائے گا. اور یہ ایک ہمارا انسانی عمل نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں خالق کائنات کو تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تخلقوا باخلاق اللہ, کہ اللہ کے اوصاف اپناؤ. اب دوسری طرف دیکھیے کہ نبی محترم صلی اللہ کے اوصاف کیسے اپنا سکتے ہیں؟ وہ یہی ہے کہ فقط عفو و درگزر کا ہی معاملہ کر لے. ٹھیک ہے. اور عالم اسلام, تاریخ اسلام میں جہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا اگر واقعہ آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, کہ بدن سے خون بہہ رہا ہے, اور اس کیفیت میں بھی وہاں کے امراء جو تھے انہوں نے بچے چھوڑ دیے پیچھے. اور اس وقت اللہ کا غیظ جو تھا, اللہ کا غیظ آف اللہ, اس وقت تشریف حضرت جبریل علیہ السلام لائے کہ مجھے حکم دیجئے میں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان سمیٹ دوں, کرش کر دوں, سینڈوچ کر دوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین ہوں, میں ان کو معاف کرتا ہوں, اور کیا پتہ انہی کی نسلیں جو ہیں وہ اسلام کی داعی بنے. اور ایسا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی رحمت اور کرم کی ہے. کیا اہل مکہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے؟ بالکل. کیا آپ نے کسی سے انتقام لیا؟ کسی سے نہیں. کیا آپ نے اہل مکہ کو کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اناد رکھا؟ نہیں رکھا, کبھی بھی نہیں. اگر ہم ابو لہب کو طرف دیکھیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, اور ولادت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو انہوں نے جشن منایا. وہ اپنی قوم کے خوبصورت ترین افراد میں شامل تھے. ان کی مسز جمیل تھیں,
اور مال و دولت یہ ہے وہ ٹریلینئر تھے، بلینئر تھے، ٹریلینئر تھے، اور تنگ کرنے میں جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زچ ہو گئے۔ زچ کا لفظ نامناسب ہے، یعنی بہت زیادہ برداشت سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی بد دعا نہیں دی، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اور کہا کہ اللہ ان کا معاملہ خود انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور اذیتیں دی، لیکن اللہ کے رسول کا صبر تو ظاہر ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ ہماری عام زندگی ہے۔ پھر غزوہ بدر، آپ غزوہ بدر میں دیکھیں سورہ تغابن میں جو ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کی یعنی اہل خانہ آپ کے دشمن بن جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اس وقت غیر مسلم تھے، اور دیگر لوگ بڑے غیر مسلم تھے، تو قرآن میں آیا کہ ان کے ساتھ، اولاد کے ساتھ بھی درگزر سے کام لو۔ ہمارے آج کے معاشرے میں بھی بعض اوقات بھائی لڑ پڑتے ہیں، بعض اوقات باپ سے لڑ پڑتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں جی پیو چھوٹے کو زیادہ کھلا رہا ہے یا بڑے کو زیادہ کھلا رہا ہے، تو اس میں بعض اوقات باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں بچے، بچیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اس وقت کہا ہے کہ ان کے ساتھ درگزر کرو اور ان کی ہدایت کے لیے دعا فرماؤ۔ اور یہ وہ معاملہ ہے جو امت مسلمہ نے تمام تاریخ عالم میں یہ رویہ اپنایا ہے۔ مسلمانوں نے جن جن علاقوں کو فتح کیا ہے ان علاقوں میں ظلم نہیں کیا، ان لوگوں کو جو لڑنے آئے ہیں ان سے لڑنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف جو ہے نا، جسٹ اگر اللہ تعالیٰ فقط انصاف یا معاف کرنا ہی ہو تو وہ تو سب خداؤں کے پاس ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرا نام ایک انتقام بھی ہے، مگر وہ منتقم ہیں، مگر میں منتقم ان کے لیے ہوں جو حدود اللہ کا تجاوز کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہیں توڑتے ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ غصہ حرام ہے۔ پھر کہا گیا کہ غصے پر جو قابو پاتا ہے وہ بہادر ترین فرد ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور غصہ وہ چیز ہے جو قطع رحمی کی طرف لے جاتا ہے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتے ان پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ اور اگر ہم اپنے علاقے کی تاریخ دیکھیں، اسپین فتح ہوا، عوام الناس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ افریقہ فتح ہوا، عوام الناس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ ایران فتح ہوا، عوام الناس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ ہند فتح ہوا تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ محمد بن قاسم کو بھی لوگ نجات دہندہ کہتے تھے، غزنوی، غوری، عبدالی ان کو بھی نجات دہندہ کہتے تھے۔ کیا غوری نے پرتھوی راج کے بیٹے ہی کو حکومت نہیں دے دی؟ یہ وہ رحم کی اپیل ہے معاملہ جس نے اسلامی معاشرے کو، اسلامی تاریخ کو منظم بھی کیا، مؤثر بھی کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں یہ مہینہ بھی یعنی استغفار کا ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے گھر میں ناراض لوگوں کو ناراض نہ رہنے دے۔ اس کا ایمان نامکمل ہے اگر اس کا بھائی ناراض ہے، اس کے رشتہ دار ناراض ہیں۔ تو اس لیے استغفار کے ساتھ ایک صلہ رحمی کا رویہ اپنائیے، عفو و درگزر کا اپنائیے۔ غلطیاں سب کرتے ہیں، معاف کرنا انسان۔ بالکل۔ اچھا صاحب یہ فرمائیے، ہمارا ٹاپک کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں ابھی ہم، ایک تو ہو گیا معافی بالکل ون سائڈ، کیا ہر معاملے میں معافی ہے یا بعض معاملے میں آپ کو اسٹرکٹ بھی ہونا پڑتا ہے، بعض معاملے میں جس کی طرف ابھی پروفیسر صاحب نے اشارہ بھی کہیں کہیں کر دیا؟ بہت خوب، بالکل۔ اقبال کے ایک شعر سے استمداد لیتے ہیں۔ جی۔ طریقے اہل دنیا ہے گلا شکوہ زمانے کا، طریقے اہل دنیا ہے گلا شکوہ زمانے کا، طریقے اہل دنیا ہے گلا شکوہ زمانے کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ضبط فغاں شیری و فغاں روباہی و میشی، دو قوتوں کا ٹکراؤ ہے، ایک اہل شیر، اہل ہر، وہ جو کربلا میں نکلتے ہیں، ایک دوسری طرف مکار، عیار، طرار، چالاک۔ یہ جو بزدل لوگ ہوتے ہیں یہ چالاکی اور مکاری اور عیاری سے نت نئے ڈھونگ رچاتے ہیں۔ معاف ایسے کر دیں کہ تسنن نظر آئے، تشفی کے کلمات بول ڈالیے۔ اب اس کا طریق نکالنا ہے ہم نے، اہل اسلام نے۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک پاس، نقطہ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز۔ جو کہنا چاہ رہا ہوں بات مغز کی وہ یہ ہے، یہ جو دو قوتیں جب ٹکراتی ہیں تو اصل میں اشارہ کرتی ہیں کہ یا تو میں عفو و درگزر کروں گا اس پر جو ماتحت ہے، یا میں اس کو معاف کروں گا جس نے مجھ پر ستم ڈھایا۔ اب دونوں اسالیب بالکل مختلف ہیں۔ اگر ہم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے
کشید کریں واقعات، تمثیلات لیں، تو صورتحال بڑی مختلف نظر آتی ہے آج کل کے مسلمان کے لیے. بالکل صحیح ہے. آپ نے جو واقعہ پیش کیا وہ بہت قیمتی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ سورہ مبارک نازل ہو رہی ہے، اور کوہان میں سواری کے اور حضرت کی پیشانی مبارک میں اور آپ کی کمر مبارک میں فرق محسوس نہ ہوتا ہے. یعنی یہ منکسر المزاجی ہاتھ ہے، اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز، خاکی و نوری نہاد، بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. یہ بے نیاز دل، یہ اس کی آیتیں، تفاسیر اور اس کی پھر عملی تعبیر. نبی جی آپ سوار ہیں، یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، آپ کے جانثران آپ کے ارد گرد بھاگ رہے ہیں. صحابہ، آواز آتی ہے الملحمات الملحمہ، لحم گوشت. آپ کو وہاں سے دربدر کیا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت. آج ہم ان کے گوشت کے ٹکڑے اڑائیں گے. آپ سنتے رہے، آوازیں بلند ہوتی رہی. بس آپ نے پردہ ہٹایا کجاوے کا، فرمایا یوں مت کہو، یوں کہو المرحمات المرحمہ. کیونکہ جب نبی غالب آتا ہے، نبی کی آل غالب آتی ہے تو معاف کر دیتی. کیا بات. یہی طریقے علی ہے، یہی طریقے حسین ہے. وہ کون حسین کہ کیسے مغلوب ہو کے بھی غالب ہے. کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بو، دلہا نے سونگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو. حیدر کی فاطمہ کی، حسین و حسن کی بو، پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنج تن کی بو. کیا میرے سورس آف انسپریشن یہ لوگ ہیں؟ اگر نہیں تو جی پال سارتر، روسو اور باقی سوشل سائنٹسٹ سے آپ کشید کیجئے تصور انسان. اگر آپ نے تصور انسان، الانسان سری وانا سرہ، مشہور قول ہے، وہاں سے کشید کرنا ہے تو پھر آپ نبی کی امتی ہیں. اب آپ دیکھیے ایک واقعہ. رسول اللہ تشریف فرما ہے اور کچھ اصحاب رضوان علیہم اجمعین ایک شخص کو رسیوں سے باندھے لے کر آئے. رو رہا ہے. رسول اللہ نے پوچھا ما یبکیک، روتا کاہے کو ہے، ہچکیوں سے رونا؟ ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سر چوک آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، گالیاں بکتا ہے، نقل کفر نباشت. دانے ہاتھ علی بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا علی اس کی زبان کاٹ دو. حضرت علی اس کو لے کر اپنے گھر چلے گئے. پوچھا میاں پیاس لگی ہے، میاں بھوک لگی ہے، سادہ راہ ہے. لیکن جب وہ لوٹ کر آئے تو اگلے دن دیکھا کہ وہی آدمی خود اپنے ہاتھ میں رسیاں ڈال کے بیٹھا ہوا رسول اللہ کے سامنے. فرمایا یہ تربیت ہے عفو و درگزر کی. بھوک، پیاس اور ان تمام اشیاء سے رحم دلی پیدا ہوتی ہے. یہ ہے عملی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بالکل ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہر انسان کی زندگی میں ظاہر ہے کوئی ٹراماز ہوتے ہیں، کوئی بیڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، لیکن کئی بار ہم ان ٹراماز کو اور ایکسپیرینسز کو نہ تو کسی سے ڈسکس کرتے ہیں، نہ ہی کسی کی لائف میں اس کو جو ہے وہ امپلیکیٹ کرتے ہیں، نہ بتاتے ہیں کسی کو. تو یہ ہماری ہیلتھ پہ یا ہماری مینٹل ہیلتھ پہ کیا ایفیکٹ ڈالتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. میں تھوڑا سا آسان الفاظ میں جو آج کا ٹاپک ہے عفو و درگزر، معاف کرنا اور لیٹ گو کرنا. آج کے جو جنزیز کو میں ہمیشہ ایڈریس اسپیشل کرتی ہوں، ان کے لیے میں بتا دوں کہ اس کو فار گیونگ کہتے ہیں اینڈ لیٹنگ گو کہتے ہیں. عفو و درگزر، عفو مینز معاف کرنا. تھوڑا سا اس کو جو ہمارے سائیکولوجیکل پرسپیکٹو کے اندر یا نفسیات کے اندر اس کانسیپٹ کو میں تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے بتاؤں گی، کیونکہ ایک ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے. ایگزیکٹلی معاف کرنا اور کتنا کرنا اور کتنی بار کرنا، ناؤ دس از دا کویشچن. بالکل. اب ہوتا کیا ہے کہ چونکہ ایز اے سائیکالوجسٹ جب میں کلینک کے اندر کیسز دیکھتی ہوں یا اپنی روزمرہ لائف کے اندر جو ہمارے کیسز آتے ہیں، تو اس میں موسٹلی چلے اگر میں اگزامپل ہوں ڈومیسٹک وائلنس کی آپ لے لیں، جس میں کہ خواتین کہتی ہیں کہ جب مارا جاتا ہے، یہ میں ایک ایگزامپل لے رہی ہوں، اس کو جنرلائز نہیں ہم نے کرنا، یا سیکشل ابیوز کی بچوں میں آپ لے لیں، یا آپ اس کو وربل ابیوز کی لے لیں، یا ایموشنل ابیوز کی لے لیں. وہ کہتے ہیں جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ جو اتنی آج مار کھا رہے ہو تو ایٹ فرسٹ پلیس وائی ڈنٹ یو اسٹاپ. اس ٹائم وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم ہم نے ایک دفعہ انہوں نے سوری بول دیا، ادھر میل اور فیمیل، اس میں ہم جینڈر کو نہیں کرتے، اے بی سی اور ایکس وائی زی، ہم نے معاف کر دیا اور اس کے بعد موو آن کیا. پھر اگلی دفعہ ایک تھپڑ سے 2 تھپڑ پڑے، پھر معاف کر دیا، سوری بولا،
پھر موو آن کر کے. اب وہ ہوتے ہوتے ایک تھپڑ سے 2, 2 سے 3 اور 3 سے پھر موو آن ہوتا جاتا ہے. یہاں پر تھوڑا سا اس چیز کو میں ایکسپلین کروں گی اس وے میں کہ معاف کرنا ڈز ناٹ مین کہ آپ اپنی لمٹس ڈیفائن نہ کریں, آپ اپنی باؤنڈری ڈیفائن نہ کریں, آپ معاف ضرور کریں. آپ نے جو اگزامپل دی ہے اسی میں ہی اگر آپ ہمیں تھوڑی سی باؤنڈریز کیسے ڈیسائیڈ کرنی ہے وہ بتا دیں. اچھا, اب باؤنڈری جب ہم کہتے ہیں, باؤنڈری کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈونٹ لیٹ اینی بڈی ٹو کم اینڈ گریب یور کالر. جی, جب آپ کو دور سے لگ رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے یا کوئی بدتمیزی یا اس وے میں, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں پہلے آپ ایک سافٹ شٹ اپ کال دیں. ناؤ شٹ اپ کال ڈز ناٹ مین شٹ اپ. سافٹ شٹ اپ کال کا مطلب یہ ہے کہ آپ طریقے سے روک دیں کہ دس از یور لمٹ, اس سے آگے آپ نہیں. اب زبان جو بھی استعمال کرنی ہے, وربل کرنی ہے, اشارے سے کرنا ہے, نان وربل میں. ہم نے جو اپنے آج کی جو جنریشن ہے اور اسپیشلی جو آگے الفاظ ہیں ان کو بھی ہم یہ چیز وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم معاف کر دیتے ہیں, یا آ کے مجھے کہتے ہیں ڈاک, اگر ہم اپنے جو ہائی اسکول کے ہوتے ہیں اسپیشلی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلی کرتے ہیں اور ہم ایک دفعہ جو ہے انہیں فورگیو کرتے ہیں یا دوسری دفعہ لیٹ گو کرتے ہیں تو وہ پھر بہت زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ آپ اپنی لمٹ ڈیفائن کریں کہ جہاں پر آپ کو کوئی باڈی شیمنگ نہ کرے, جہاں آپ کو کوئی ابیوز نہ کرے, اور یہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ دوسرے کی بھی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. اب سنیں, جب آپ بار بار کسی شخص کو معاف کرتے ہیں اور وہ سوری بول کر دوبارہ ریپیٹ کر مسٹیک یا کر رہی ہے, پھر سوری بول کے دوبارہ کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اسپیس دوسرے شخص کی بھی تربیت نہیں کرے, بیکاز اس کو بھی اپنی باؤنڈری کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم نے کتنی دفعہ سچویشن کا انالیسس کر کے اور کہاں پر کسی کو روک دینا ہے. ہاں, معاف جب آپ کہتے ہیں تو معاف کا ایک اور میں پرسپیکٹو بتاؤں گی کہ forgiving, ابھی جب ہم کہتے ہیں معاف کرنا تو سب سے پہلے کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے فرسٹ ورڈ؟ دوسروں کو معاف کرنا نہیں. سائیکالوجی کہتی ہے سب سے پہلے کہ آپ اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں. forgive yourself. اس کو پھر میں بعد میں فردر ایکسپلین کروں گی ان the next segment. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے میں اسی کویشچن کا تھوڑا سا ڈفرینٹ چیز پوچھنا چاہوں گی کہ کیا معاف کر دینے سے انسان کی جو عزت ہے وہ کم ہو جاتی ہے؟ کیا معاف کر دینا کسی کو آسان ہے یا مشکل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلے تو ہمیں مقدمہ یہ پریزنٹ کرنا پڑے گا کہ کس سوسائٹی کے لیے معاف کرنا, کن کنڈیشن میں معاف کرنا, اور کن لوگوں کو معاف کرنے کا اسلام میں حکم ہے. یعنی آپ اگر جنگل کا قانون بنا کے رکھتے ہیں اور ہر طرف جنگل کے جانور موجود ہیں اور ایک اسپیسیفک کیٹیگری آف جنریشن کو آپ صرف معاف کرنا سکھا دیتے ہیں تو وہ دوسرے تو ان کو نوچ کھائیں گے. تو پہلے تو آپ دیکھیں کہ اسلام مقدمہ کیسے پیش کرتا ہے. اسلام قطعاً ایسے مقدمہ نہیں پیش کرتا کہ آپ اپنی اخلاقیات کی ایک بنیاد بنا کر اس کے اوپر معاشرے کی تعمیر کریں, لیکن ان اخلاقیات سے کنفرنٹ کرنے والے جو باقی معاشرے یا معاشرے میں موجود باقی عناصر ہیں وہ ان اخلاقیات کو سمجھتے کچھ نہ ہوں. تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہے کہ کہاں پر ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کرنا اور کہاں پر کرنا ہے. مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر تو آپ یہاں تک اندازہ لگا لیں کہ یوم قیامت کیوں نہ آ جائے کوئی معافی نہیں ہے. جیسے کہ مثلا کچھ آپ کی مورل سٹینڈنگز ہیں اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. کچھ آپ کی ریلیجیس اوبلیگیشنز ہیں اس پہ اگر کوئی بلاسفیمی کرتا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اسی طرح کچھ آپ کی اپنی ذات کی سینکٹیٹی ہے. دیکھیے, مرد ہو یا عورت ہو, ہر ایک کی ذات مقدس بہت زیادہ ہے, اور اتنی زیادہ مقدس ہے انسان کی ذات اور زندگی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف انگلی کر کے فرماتے ہیں کہ اے کعبہ, تیری عظمت, تیری عزت, تیری حرمت ایک ابن آدم کی حرمت سے زیادہ نہیں ہے, ایک انسان کی حرمت سے زیادہ نہیں ہے. تو یہاں ہمیں وہ لیولز ڈیفائن کرنے پڑیں گے کہ اگر آپ کی اپنی سینکٹیٹی کوئی شخص ڈیمیج کر دیتا ہے, کسی کا جملہ ڈیمیج کر دیتا ہے, کوئی سوسائٹی ڈیمیج کر دیتی ہے, کوئی قوم ڈیمیج کر دیتی ہے, اس کو تو پھر آپ نے جواب دینا ہے. اب بات آتی ہے کہ پھر ہم اس میں کس کو کرنا ہے, میں وہی بتا رہا ہوں نا. اب بات آتی ہے کہ ہم نے یہاں ڈیفرنس کیسے کریٹ کرنا ہے کہ کس کو معاف کرنا ہے کس کو نہیں معاف کرنا. ڈاکٹر صاحبہ, میں یہاں پر اپنا تجربہ تھوڑا سا آپ سے شیئر کروں گا کہ ایز اے ہیومن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا انٹلیکٹ دیا ہوا ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والے سے یہ غلطی ہوئی ہے. یہ وائبز آپ کو آ جاتی ہیں, یہ آپ اس کا اورا آپ جج کر لیتے ہیں کہ جنونی سے جنون غلطی ہوئی ہے. یہ بھی ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے یہ اس نے سازش کی ہے,
جی بالکل. یہ بھی معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ اس نے جان بوجھ کر گناہ کے لیول پر جا کے اس چیز کو یہاں تک پہنچایا. تو انسان کو یہ چیز معلوم پڑ جاتی ہے کہ کہاں پر اس کو درگزر کرنا ہے, کہاں پر نہیں کرنا. یہ ہمیں اپنی آنے والی جو نسل ہے, جو بچے ہیں, ان کی ٹریننگ کرنی ہے کہ کس سیٹ آف سٹینڈرڈ تک آپ کو درگزر کرنا ہے. اچھا, اس کو ایک اور سینس میں کہتے ہیں اگنور کرنا بھی. ایک تو ہوتا ہے نا آپ نے اپنے آپ کو معاف کرنا ہے, ایک آپ نے بعض کا سرکمسٹانسز, انوائرمنٹ, کنڈیشن, اپنے کولیگ, اپنے ارد گرد کے لوگ, بعض کا اپنے رشتہ دار, ان کو اگنور کرنا بھی آتا ہے. کرنا یہ بھی ایک کیٹیگری آف عفو میں آئے گا. یعنی آپ معاف ہی کر رہے ہیں کہ آپ اگنور کر رہے ہیں تاکہ کنفرنٹریشن آگے تک نہ بڑھے. لیکن اگر کوئی یہ تمام لیمٹس, چاہے معاشرہ, چاہے کوئی قوم, چاہے کوئی انڈیویجول, چاہے مذہبی ہے, چاہے آپ کی معاشرتی ہے, چاہے آپ کی ذاتی ہے, کوئی کراس کرتا ہے, تو میرا ماننا یہ ہے کہ اسلام قطعاً اس میں ٹوٹلی عفو درگزر کا حکم نہیں دیتا, بلکہ اسلام آپ کو پورا حق دیتا ہے کہ آپ اپنا بدلہ لیں. ہاں, یہاں پر ایک نقطہ ناظرین کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ تب بھی معاف کر دیں تو آپ اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہیں, جس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بہت خوب, بہت خوب. اور ہم ناظرین اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن یہاں لیتے ایک چھوٹی سی بریک. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں خوش آمدید. ہم تو انٹریکشن کر ہی رہے ہیں, تو کیوں نہ منیرہ کو بھی اس میں ایڈ کریں اور پوچھیں کہ کچن میں وہ کیا کر رہی ہیں اور کہاں تک پہنچی ہیں. جی منیرہ. جی, جو تھا کریمی اور بٹری چکن, اس کو میں نے گارنش کریم سے کر دی ہے. باقی کی گارنش میں جب ڈش آؤٹ کروں گی تب اس کا کروں گی. اور جو کھجور کا حلوہ تھا اس کی بھی میں نے پریزنٹیشن کر دی ہے, گارنش بھی کر دی ہے, جس پہ میں نے چاروں مغز, بادام اور کھجور, بہت رچ اس کو فلیور دی ہے. اور جو میں نے سیلڈ بنایا فجیتا سیلڈ, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو ایز اٹ از بھی کھا سکتے ہیں, آپ اس کی پزا کی ٹاپنگ بھی کر سکتے ہیں, پراٹھا رول میں بھی کھا سکتے ہیں, کوئی آپ منی پارسلز یا کوئی آپ رولز بنانا چاہتے ہیں اس کی بھی فلنگ کر سکتے ہیں. آپ نے جو امرود کی چٹنی تھی وہ بھی بنائی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے خاص میں ڈرنک بنایا جو کہ منٹ لیمن, ساتھ میں ہلکا سا میں نے اس پہ کالا نمک ایڈ کی ہے, اور اس کو میں نے پانی کے ساتھ, یا آئس کیوب بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اور اگر جو بہت شوقین ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی ایڈنگ کریں تو وہ اپنی پسند کا اس پہ سوڈا بھی ایڈ کر سکتے ہیں. زبردست زبردست. پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب, سر یہ بتائیے کہ اہل بیت اطہار, آل نبی اور صحابہ کرام کی مقدس زندگیوں سے ہمیں عفو درگزر کی کیا مثالیں ملتی ہیں؟ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو انہوں نے پہلا جملہ کیا کہا؟ فزت برب الکعبہ. واہ واہ, یہ علی کہہ سکتا ہے. جب خیبر فتح ہوا تو مرحب جو تھا وہ زیر کر دیا گیا, تو اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دہن یعنی چہرے مبارک پر تھوکا, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار ہٹا دی اور اسے آزاد کر دیا. انہوں نے کہا اب تو تم مجھے مار سکتے تھے, اب کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا الحب للہ والبغض للہ, میں اب اگر تمہیں مارتا تو میری ذاتی بدلہ جو تھا وہ شاید شامل ہو جاتا اور میں اللہ کے سامنے سرخرو نہ رہتا. کیا بات, بہت خوبصورت. اللہ کو اپنے سامنے رکھنا اور اپنے معاملات کو سنبھالنا, اور یہ تمام اصحاب کی رائے ہے. بالکل, یہ رویے تمام اصحاب کے تھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر, جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے, قد کانت لکم رسولت اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم الذی معہ, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں آپ کو بہترین نمونہ ہے زندگی کا, اور ان کے اصحاب, ہمارے ربی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کا رویہ یہی تھا. اب یہ دوسری طرف یہ ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں کس طرح بیہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم روزمرہ زندگی میں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں, اور بعض غلط فہمیاں اور خود سری کی وجہ سے جدا ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات ماں باپ کے مرنے پر بھی ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے. تو وہاں بہت پیارا جملہ ہے
ڈونٹ forget بٹ forgive. آپ اجتناب کریں. اگر آپ کا مزاج نہیں ملتا تو آپ دوسرے کی آزادی کو متاثر نہ کریں, مگر یہ ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے محروم نہ رہیں. یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہی رویہ ہمارا اجتماعی طور پر بھی ہونا چاہیے. جب معاشرے میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ ماں باپ اس چیز کو سنبھالیں. ماں باپ بے اثر ہو جاتے ہیں تو پھر معاشرہ سنبھالتا ہے. معاشرہ بے اثر ہو جاتا ہے تو قانون سنبھالتا ہے, مگر قانون کو اپنے ہاتھ میں آپ نہیں لے سکتے. ہمارا معاشرہ جہاں انتشار کا شکار ہوا ہے اس کی سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اسلامی معاشرتی یکجہتی کو کھو دیا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ قیام پاکستان میں بنیاد کیا بنی تھی, وہ ہماری معاشرتی یکجہتی تھی کہ وہ خواہ ہندوستان میں انڈیا مسلمان تھے, خواہ بنگال میں تھے, خواہ یہاں تھے, سب نے پاکستان کو حق میں دیا, کیونکہ اسلامی فکر کی جو بنیاد ہے وہ غلامی نہیں ہے, وہ آزادی ہے. اسی طرح آپ اپنے رویوں میں, اپنے روزمرہ کے رویوں میں بھی آزادی کا لحاظ کریں, اور اگر مزاج نہیں ملتا تو اجتناب کریں. یعنی آپس میں گالم گلوچ سے بچیں, تبرہ کہنے سے بچیں, دوسرے کو برا بھلا کہنے سے بچیں, مگر پیار محبت بڑھائیں. جب کوئی مل جائے تو مسکرا کر ملیں, اور اپنے دل میں آپ عفو درگزر سے دور ہوں گے تو آپ اپنے دل میں ایک شجر خبیثہ پالیں گے. بالکل ٹھیک. اور شجر خبیثہ جو ہوتا ہے وہ اپنے شیطان کی طرف لے کے بالکل وہ اپنے اثرات رکھے گا. ڈاکٹر صاحبزادہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ جو میں نے پروفیسر صاحب سے سوال کیا صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی, اس میں بھی ایڈ کرنا چاہیں تو بے شک کیجیے, ساتھ اس کو بھی ایڈریس کیجیے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ معاف کرنا کوئی کمزوری کی علامت ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ناپسند فرمایا, بلکہ یہ بہادری کی علامت. اس پر ذرا ایڈریس کیجیے, یہ رویے پر کیا کیا جائے. بہت خوب. جب بھی انسان عشق کی منازل طے کرتا ہے تو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے, تو ہیر رانجھا رانجھا ہیر بن جاتی ہے. تو اس کا ایسی جواب دیتے ہیں کہ تعلق کو آخری دم تک نبھانے کا نام اخلاق اور عفو درگزر ہے. ٹھیک ہے. تعلقات دو اعتبارات سے پیدا ہوتے ہیں. ورٹیکل, یہ خدائی تعلق ہے. ایک ہے ہاریزونٹل, یہ انسانی تعلق ہے. اس کے دو پولز ہیں, ایک میرا اپنا ہے, ایک میرا غیر ہے, پرایا. ٹھیک ہے. غیر پر رحم کرنا اور اپنے کو معاف کرنا یہ خلاصہ دین ہے یا خلاصہ انسانیت بھی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہوگا کیسے پیدا؟ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تاریخ انسانی میں جو قوم دوسری قوم پر غالب نہ آئی ہو اور اس نے مارا نہ ہو. ہاں کربلا کا واقعہ موجود ہے, زندہ رہ گیا, حالانکہ تاریخ کھا جاتی ہے اس بے رحمی کو, اور کھایا بھی بہت کچھ کھایا بھی تاریخ نے, لیکن پھر بھی زندہ. آپ اس کو کیونکہ ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں, نئی ایپسٹیم جس کو مشل فوکو کہتا تھا, نیا نظام العلم ترتیب دیتے ہیں, کچھ چیزوں کو دبا دیتے ہیں. لیکن مہابھارت لڑی گئی. یہ ایسی چیزیں کیوں ہیں جو تاریخی اعتبار سے نکل کر پچھاڑ کر ان تمام چیزوں کو آگے آ جاتی ہیں؟ کیونکہ کچھ اعتبارات سے کردار ایسے اخلاقی نمونے پر کھڑے ہو جاتے ہیں جس کو آپ عفو درگزر کہتے ہیں. ایک چیز قائم رہ جائے گی, یا تو نام ظلم کا رہ جائے گا یا رحم دلی کا رہ جائے گا, عفو درگزر کا. میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میں حر ہوں اور لشکر یزید میں ہوں. If I need to on the footsteps of Dr. Saiba need to tell my Gen Z کہ کیا کیجئے, تو وہ یہ کیجئے کہ حر بننے کا خمیر پیدا کیے اپنے اندر, اور جب آپ کے حسین آئیے تو صف تبدیل کیجئے, حر بننے کی جرات بھی پیدا کیجئے. ایبسلیوٹلی, بالکل. تو یہ دو اعتبارات سے اہل بیت اطہار علیہ السلام, ان کی حیات, ان کی مقدس تعلیمات, اور سب سے بڑھ کر یہ جو تاریخ اقوام ہے اس میں دیکھیں, غالب و مغلوب جب آپ ہوتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں ایک فرد بڑی سطح پر معاف کرنے والا پیدا نہ ہو. جب وہ آئے گا وہ تاریخ کا دھارا موڑ دے گا. دیٹ از ایگزیکٹلی وائی طائف رسول اللہ کی زندگی میں دا ٹرننگ پوائنٹ ہے. حبشہ اور آپ دیکھ لیں حجاز اور طائف, اور بیچ میں رسول اللہ تنہا کھڑے ہیں, اور آپ نے کہا اے اللہ مجھے تنہا چھوڑ دیا, کن کے حوالے کر دیا؟ تب آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام دیا, اور آپ کو اتنا پاس تھا اس شخص کا, اس قریشی سردار کا, فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس کے نام پر یہ چھوڑ دیتا, یہ بخش دیتا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, the turning point in the history of mankind
is created by what? Afu darguzar, maafi, رحم دلی, not by dictatorial rule جس کو آپ ظلم کہتے ہیں. اور یہی آج کا منظرنامہ بھی ہے. ایسے ہی بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ معاف کر دینا ہماری اپنی ذہنی سکون کے لیے کتنا ضروری ہے, اور کیا یہ ہماری نفسیات پہ کوئی بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے یا نہیں؟ بہت. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی ذات, اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر اس کا کتنا امپیکٹ آتا ہے, یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب فار انسٹنس ہم کسی کو معاف اگر نہیں کرتے, میں اگزامپل دے رہی ہوں, ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو وہ نیگیٹیوٹی یا وہ جو ریونج ہوتا ہے وہ ہم کہاں رکھ رہے ہیں؟ اپنے اندر رکھ رہے ہیں. کیونکہ جب اگین میں کہوں گی کہ جب میں کلینک میں ہم ڈیل کرتے ہیں کلائنٹس کو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وی آر انیبل ٹو فرگیٹ اٹ اینڈ وی آر انیبل ٹو فرگیو دیم, جیسے کپل سیشنز ہوتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف کے یا اور ایشوز, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں معاف نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب بابا, سمپل از دیٹ. وہاں پر مقصد ان کو یہ کہنا نہیں کہ آپ دوسرے کو معاف کرو, کیونکہ وہ جبر اور زبردستی بھی آپ نے نہیں کرنی. ایٹ دا سیم ٹائم یس, جو میرا ایک جو پرسپیکٹیو ہے جس وے میں ڈیل کرتی ہوں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ چلنے کا یا اس کو معاف کرنے کا یا اس کے ساتھ گیٹ along کرنے کا نہیں, تو اس نیگیٹیوٹی کو, اس نیگیٹیو وائب کو جب آپ اپنے اندر رکھیں گے تو وہ کیا ہو رہی ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ اپنے اندر آپ ایک درخت یا وہ جو شجر یا وہ جو سارا پال رہے ہیں, اب وہ نیگیٹیوٹی آپ کی مینٹل ہیلتھ کو امپیکٹ کر رہی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پر آپ لیٹ گو کر فار انسٹنس وہاں پر آپ لیٹ گو کریں, اس کو وہیں پر چھوڑیں اینڈ دین پھر اس کو موو آن کریں. نہیں تو پھر وہ آپ کا وہ جو ایک بیج بویا ہے نیگیٹیوٹی کا, وہ چاہے حسد کا ہے, وہ جیلسی کا ہے, وہ ریونج کا ہے, وہ آپ کے اندر ہی بڑھتا جائے گا اور آپ کھا جائے گا. سیلف ریونج ہے جی یہ, ان فیکٹ دس از اے سیلف ریونج. تو اس وے میں بھی اگر آپ دوسروں کو معاف کر دیں کہ اس سے ہماری ہی مینٹل ہیلتھ پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا, تو یہ بھی ایک طریقہ ہے دوسروں کو معاف کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب جب ہم معافی کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے بات کی کہ ہم نے خود کو معاف کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ہم خود سے ہی بات کرتے ہیں, وہ ہم کسی سے نہ تو کبھی ڈسکس کرتے ہیں نہ کر پاتے ہیں. ٹرو. اس چیز پہ خود کو معاف کرنا کتنا ضروری ہے اور کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس کو ہم کہتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ forgiving your own self. ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ معاف کرنے کی کہ دوسروں کو معاف کرنا. ہمارے سائیکالوجی نفسیات کے اندر آتا ہے کہ پہلے آپ کو یہ لرن کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو خود کیسے معاف کرنا ہے. جیسے ہم انسان ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں گی, ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, اور غلطی کر کے موسٹلی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, جی ضرور, اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے. وہ اپنی ذات کے خود دشمن بن جاتے ہیں. اور اس میں آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتاؤں کہ جب کلائنٹس آتے ہیں یا جو ہماری اسپیشلی میں ینگسٹرز کو ڈیل کرتی ہوں, تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ہم سے غلطیاں ہوئیں یا ہم نے یہ چیز ہم کسی کو بتا نہیں سکتے, آپ نے پلیز کسی کو بتانی نہیں ہے. اب وہ کیا ہے, وہ گلٹ میں جا رہے ہیں, گلٹ سے ہوتے ہوتے وہ سیلف بلیمنگ میں چلے جاتے ہیں. بالکل ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے, ان کی سیلف اسٹیم کم ہو جاتی ہے, ان کی سیلف رسپیکٹ کم ہو جاتی ہے, اور وہ جیسے کہتے ہیں نا دب کے رہ جاتے ہیں. آپ نے کہا بہت سی زندگی میں ایسے غلطیاں ہو جاتی ہیں بچوں سے یا بڑوں سے جو دوسروں سے وہ شیئر نہیں کر سکتے. وہاں پر یہ کانسیپٹ ہے کہ وہاں یا تو آپ ماہر نفسیات کے پاس چلے جائیں, ٹیک دا تھراپی, اور اگر وہ پاسبلٹی نہیں ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو معاف کرنا جس دن سیکھیں گے, دیٹ از دا پوائنٹ یو ول بی ایبل ٹو forgive others, کیونکہ جو چیز آپ کے پاس نہیں وہ آپ دوسروں کو نہیں دے سکتے. بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب کیا ہمارے معاشرے میں عفو درگزر جو ہے وہ اس کو بڑھنے میں, پھلنے پھولنے میں مدد کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے, اور اگر نہیں کرتا تو کیسے اس کو ہم پازیٹیوٹی لا سکتے ہیں معاشرے میں؟ دیکھیں, معاشرہ تو افراد سے بنتا ہے نا. جس طرح ایک گھر ایک یونٹ ہے, بہت سے گھر ملیں گے تو ایک محلہ بنے گا, بہت سے محلے ملیں گے تو ایک کمیونٹی, ایک سیگمنٹ بنے گا, بہت سے ڈیفرنٹ کمیونٹیز ملیں گی تو ایک معاشرہ بنے گا. تو آبویس ہی بات ہے, جب معاشرے کے اندر پازیٹیو وائب زیادہ ہوں گی, آپ آپس میں بھی اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں بھی دیکھیں گے کہ جو غلطی سے ہو اس کو معاف کرنے کو سب تیار ہیں, معاشرہ تو گرو ہی کرے گا. یہاں میں چونکہ آپ بڑی خوبصورت ابھی سوال ان سے کر رہے تھے کہ خود کو معاف کر دینا, میرا اس سے ڈس ایگریمنٹ ڈاکٹر صاحبہ یہ ہے کہ خود کو کس چیز پہ معاف کرنا ہے. مطلب اگر کسی بندے نے کچھ ایسا کیا ہی نہ ہو تو وہ خود کو کیوں معاف کرے؟ جیسے میں ایگزامپل دیتی ہوں, پہلی چیز میں مقدمہ بلڈ کرنے لگا ہوں, پھر وہ آپ اس کو بے شک ایڈریس کیجیے گا. دوسری بات ہے,
خود کو معاف وہ لوگ نہیں کر پاتے جو رائٹ وقت پہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. بے شک. بعض اوقات کسی کو چھوڑ دینا ہی اس کو معاف کرنا ہے. بہت خوبصورت. آپ اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں, آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ اس مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں. یس, اب آپ کو اس پوزیشن سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. اگر آپ نے ساری زندگی, میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں, ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ساری زندگی اپنے آپ کو کسی جگہ پھنسائی رکھتی ہیں اور وہ پھر بعد میں کہتی ہیں اب ہمارا وقت چلا گیا, ہم خود کو کیسے معاف کریں. تو بیسیکلی خود کو معاف کرنا ایسے نہیں ہے کہ میں نے کسی کو کچھ کہہ دیا یا رستے میں جاتے کچھ ہو گیا. جو خود کو معاف کرنا ہے بیسیکلی اپنے اندر کے گلٹ کے ساتھ لڑنا چھوڑ دیں. دوسری چیز, ریگریٹ سے باہر نکل جائیں. دیکھیں, میں چونکہ انٹرویو اور باقی چیزوں کی بھی تیاری کرواتا ہوں سول سرونٹس کو, تو میں اکثر ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ ہر وقت ان لوگوں کی باتوں کو سنتے اور سمجھتے ہیں جنہوں نے اپنی ایک لمبی عمر گزار دی ہے. ایک نوجوان آدمی کو تو ریگریٹ ہونا ہی نہیں چاہیے, اس نے بھی زندگی میں کیا کیا ہے, ابھی دیکھا کیا ہے, ابھی وہ گزرا کن راستوں سے ہے, اس پہ بھی ریگریٹ ہے. سو نو ریگریٹس. دیکھیے, ہمارے ہاں کچھ چیزیں میڈیا, ڈراموں, فلموں یا چیزوں سے یا کہانیوں سے ڈال دی گئی ہیں ہماری زندگی میں, اور بعض اوقات انفارچونیٹلی کچھ فیملی کے بڑے ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کی گروتھ میں ان میں گلٹ پیدا کر دیتے ہیں. سو اپنے آپ کو معاف کرنا کیا ہے, اپنے آپ کو ریگریٹ سے دور نکالنا, اپنے آپ کو ان لوگوں کے دیے ہوئے وہ القابات گلٹ والے جو لوگ آپ کے اندر ڈالتے ہیں اس سے اپنی جان چھڑانا, اور ایسے رشتوں سے اپنے آپ کو بچا کے نکال لینا جو آپ کے لیے مسلسل ٹاکسک ہیں. یہ ہے اپنے آپ کو معاف کرنا. It is not something کہ آپ نے اپنے سے کوئی دو ورڈ بولنے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو معاف کیا. ڈاکٹر صاحب, ہم کبھی کبھی نا رشتوں میں ایسا پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نکلنا چاہ بھی رہے ہو نا تو ہمارے جو ارد گرد, میں سوسائٹی کی بات نہیں کری, میں فیملی کی بات کر رہی ہوں, وہ امیڈیٹ فیملی ہمیں اس سے نہ نکلنے دیتی ہے اور نہ ڈیٹیچ. اچھا, اس کا حل ڈاکٹر صاحب ایک بڑا خوبصورت ہے. پھر آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھیں جہاں اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ سیکریفائس کریں. اچھا, اب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, کیونکہ آپ سے جڑی ہے فیملی, آپ سے جڑے ہیں بچے, آپ سے جڑے ہیں بہن بھائی, آپ سے جڑا ہے گھر بار. سو نو وریز. اگر میرا رب چاہتا ہے کہ یہ اس 5 فٹ 10 انچ کے جسم یا 6 فٹ کے جسم کو سیکریفائز کرنا ہے, اور باقی کی بچت ہوتی ہے, گھر ٹوٹنے سے بچتا ہے, معاشرہ ٹوٹنے سے بچتا ہے, سسٹم ٹوٹنے سے بچتا ہے, آئی ایم آلویز اویلیبل, میں ریڈی ہوں. پھر آپ کو سیکریفائز کرنا ہے. پھر اسلام کا وہ والا سٹینڈرڈ آتا ہے نا کہ آپ نے اب لوگوں اور معاشرے کو بھی بچانا ہے, پھر آپ کریں سیکریفائز, اور اس کا پھل یہ بھی میں آپ کو گارنٹی کروں, اس کا پھل اس جہان میں بھی ہے, اس جہان میں بھی ہے. اچھا, زبردست. ماشاءاللہ, یہ اچھا, بڑا اچھا بات چیت ہو گئی ہماری. نیوز کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں خوش آمدید. میں ہوں زینب گندل, میں کلینکل ڈائٹیشین اور نیوٹریشنسٹ ہوں, اور آج ہم نیوٹریشنل بینیفٹس جو ہیں وہ وراث کے ڈسکس کریں گے, جس کو عربی میں ورث بھی کہتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بہت ساری دوائیاں اور یہ چیزیں کیوں دے رہی ہیں جب ان کے پاس ورث موجود ہے, وہ ان کو چٹایا کریں تاکہ بچے جو ہیں وہ صحت یاب جلدی ہو سکے. اور سائنس نے بھی اس کو پروف کیا ہے کہ اگر ہم وراث جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہم اپنی برونکائٹس یعنی جو لنگز کی ہماری بیماریاں ہیں اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, ایستھما جو ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا گلا خراب رہتا ہے, گلے میں خراش رہتی ہے, یا آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو بہت زیادہ بولنا پڑتا ہے, آپ کا جو گلا ہے وہ بار بار خراب ہوتا ہے, اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت حد تک جو ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جن لوگوں کو انفلیمیشن رہتی ہے باڈی میں, انفلیمیشن کا مطلب یہ ہے باڈی میں سوزن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو درد بہت زیادہ رہتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو اگر وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو بہت حد تک آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہو. اب اچھا, مزے کی بات یہ ہے وراث کا نا ایک چھوٹا سا ایک ٹوسٹ ہے کہ آپ اس کو کھانے اور لگانے
دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ کھا بھی سکتے ہیں یا آپ اس کو زیتون کے تیل میں مکس کر کے جو ہے نا وہ اپنی باڈی پہ آؤٹر ایپلیکیشن کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہو. جن لوگوں کو سکن کے ایشوز ہیں جس میں ایگزیما ٹاپ آف دا لسٹ میں ڈسکس کرنا چاہوں گی, جن لوگوں کو الرجیز ہو جاتی ہیں, جن لوگوں کی سکن پہ ایکنی بہت زیادہ ہوتا ہے, یا ہماری الرجیز جو سکن کی ہے نا اس کی کافی ڈفرینٹ کائنڈز ہیں, اگر آپ وراث کا استعمال کرتے ہو تو آپ بہت حد تک ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتے ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹ ریسرچز جو ہیں انہوں نے پروو کیا ہے کہ آپ کی جو کینسر سیلز ہیں اس کی پروڈکشن میں جو ہے یہ بہت زیادہ کمی نمایاں جو ہے جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں دیکھی گئی ہے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ کس چیز کے بارے میں بات کری. جو وراث ہے یہ دیکھنے میں زعفران جیسا ہی نظر آتا ہے, آپ اس کو جو ہے بالکل اپنے کھانوں میں, جیسے زعفران کو میں اکثر ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اپنے کھانوں میں ڈال کے کھا سکتے ہیں, ویسے ہی جو ہے وہ آپ اپنے کھانے پہ اسپرنکل کرو, اس میں کوکنگ میں ہی ایڈ آن کر سکتے ہو اور اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ آپ اچھے خاصے اس سے لے سکتے ہو. اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو کولڈ, فلو یعنی نزلہ, زکام, بخار بار بار ہوتا ہے, یعنی جن کی امیونٹی کم ہے, اگر وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی امیونٹی کو بہت حد تک جو ہے وہ اسٹرانگ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ السرز کا شکار ہیں یا جن لوگوں میں انٹسٹائن کے ایشوز یا سٹمک ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ بھی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جی بالکل ایک جادوئی بوٹی کی ہی بات میں کر رہی ہوں. اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے بے تحاشا بینیفٹس ہیں. بس اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے اور اپنی ڈائٹ میں کیسے ایڈ آن کرنا ہے. میرا کام ہے جی آپ کو بتانا. میں نے اپنا جو ہے وہ میسج آپ تک ڈیلیور کر دیا ہے کہ اگر آپ کے گلے خراب ہیں, کھانسی زکام ہے, آپ کی کوئی بھی اس طرح کے پرابلمس ہیں, آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہو, ٹھیک کر سکتے ہو وراث کے استعمال کرنے سے. ایک چھوٹی سی چیز ان پہ ایڈ کرنا چاہوں گی. ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں درد کا شکار ہوتی ہیں نا, پیرنٹس میں, فادرز میں ہم دیکھتے ہیں گھٹنوں میں درد ہونا بہت کامن ہونا شروع ہو جاتا ہے. وراث آپ ان کو کھلاؤ, اولیو آئل میں مکس کر کے ان کو لگاؤ, دونوں میں ہی وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے. تو چلتے ہیں جی شیف کی طرف. منیرہ جو ہے ہماری بڑے مزیدار کھانے بناتی ہیں, تو منیرہ آج کیا بنایا آپ نے؟ آج بنایا کریمی اور بٹری ٹینگی فلیور میں بٹر چکن, جس کو مور مکھنی بھی کہتے ہیں, اور ساتھ میں نے بنایا ایک فجیتا سیلڈ جس کی ٹاپنگ اگر آپ چاہیں تو چیز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ. یہی میں یہاں پہ آپ کو روکوں گی اور ناظرین آپ کو کہوں گی کہ ایک دفعہ صرف اس کو جو ہے نا وہ کیمرہ مین کلوز کر کے دکھائیں تو آپ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت جو ہے نا وہ انہوں نے بنایا ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا خوبصورت بنا دیا ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا, پریزنٹیشن ہی موسٹ امپارٹنٹ ہوتی ہے اور اپریسیشن اگر ساتھ ہو تو 4 چاند لگ جاتے ہیں آپ کی افطاری کو. اور اس کے ساتھ جو میں نے بنایا حلوے کی ضروری نہیں کہ ہم صرف سوجی کا حلوہ کھائیں, ہم اس کی بہت سی ویریشنز ہیں وہ ہم کھا سکتے ہیں. جیسے میں نے کھجور کے ساتھ اس کو بنایا, اور کھجور کے ساتھ اس کی میں نے جو ایڈنگ کیا ہے چاروں مغز کے ساتھ کی ہے, ساتھ میں نے بادام کی ہے, کھجور کی پیسٹ بنائی ہے اور پھر اس کے اندر ایڈ آن کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے امرود کی چٹنی بنائی ہے یہ بہت ہی مزیدار بنی ہے, اور میں ریکمینڈ کروں گی آپ اس کو بنا کے رکھ بھی لیں گے تو آپ گرمیوں میں روٹی کے ساتھ جنہوں نے نہیں کھانا سالن تو امرود کی چٹنی کے ساتھ. اچھا, امرود کی چٹنی ان لوگوں کے لیے بھی بڑی بینیفیشل ہو جاتی ہے. جیسے ہم گرمیوں میں اکثر بات کرتے ہیں سالن کھانے کا دل نہیں کر رہا, دل متلی ہو رہی ہے یا بہت زیادہ ایسیڈیٹی کے ایشوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ لوگ اس کو بڑے اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں. میں تو کوشش کرتی ہوں کہ میں ہر وہ سبزی جو نہیں کوئی کھاتا میں اس کو چٹنی فارم میں, یوگرٹ فارم میں یا کوئی اسمودی فارم میں, جو آپ نئی چیز کھاتے ہیں آپ اس کو کھائیں ضرور. اور بچوں کو تو ریکمینڈ میں ہمیشہ کرتی ہوں کہ پالک, گاجر, یہ سبزیاں, بینگن, اس ٹائپ کی چیزوں کی آپ ان کو کھلائیں. جیسے بینگن ہے, بینگن کا بھرتا بھی ہوتا ہے, لیکن وہی آپ بات آ گئی کہ اگر آپ اس کو تہینی سوس کھاتے ہیں, شاورما شوق سے کھاتے ہیں, آپ اسی بینگن کو اسموک کریں, اسموک کرنے کے بعد اس کو میش کریں, میش کریں اسی سوس میں ایڈ کر کے ان کو کھلائیں, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. زبردست. جی ڈاکٹر صاحب. جی اب یہاں پر ہم ریکویسٹ کریں گے ریحان روفی صاحب سے, نادے علی اور اسماء گرامی ائمہ اہل بیت علیہم السلام. اس کے بعد مفتی محمد فاروق القادری صاحب کی آواز میں ہم قصیدہ غوثیہ کے اشعار پڑھیں گے اور پھر دعا ہوگی انشاءاللہ. نادے علیم بصر العجائب, نادے علیم بصر العجائب, تجدہ عونا لک فی النوائب, تجدہ عونا لک فی النوائب. کل ہم و غم سینجلی, کل ہم و غم سینجلی بعصمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ, بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد, بولایتک یا علی یا علی یا
नाद अलीम बसर अजाइब ली खमसतुन उत्फी बिहा ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा मा बादुहुम मिन नस्लिहिम मा बादुहुम मिन नस्लिहिम قد جاءني من قبلهم العابد والباقر العابد والباقر والصادق والكاذب ثم الرضا ثم التقي ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا ثم مهدي هاديا حضرة إمام الخاتمة ما شاء الله. سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت شتني نحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشحب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان
وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. باری تعالیٰ ہم سب کا آج کا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جہاں رزق کی تنگی ہے اپنی جناب سے وسعت عطا فرما. قلبی، ذہنی، ظاہری، باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما. باری تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اور ظلم کا شکار ہیں ان کی مدد و نصرت فرما. ہمارے ہمسائے ملک ایران پر جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے ان کی مدد و نصرت فرما. شہداء کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما اور زخمیوں کو باری تعالیٰ شفا یابی عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین، یہاں لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہونے والا ہے. آپ لوگ افطار کیجیے، ہم بھی انشاءاللہ افطار کریں گے اور افطاری کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب، سر یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں جب ہم اس موضوع کا جائزہ لیتے ہیں، جیسا کہ میں نے کچھ عرض بھی کیا، تو ایک عجیب سا پہلو سامنے آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر مجھ سے معافی لینی ہے تو اس کو نیچے تک منتقل کرو. یہ اوپر سے نیچے تک چلتی ہے، یعنی تم معاف کرو گے تو میں کروں گا. اس کا کیا گہرا تعلق ہے؟ اسے آپ حبل المتین بھی کہہ لیجئے، الرحم بھی کہہ لیجئے. یہ وہ رسی ہے جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ کے محبوب کی طرف لے جاتی ہے اولاد آدم کو. صحیح. اب اولاد آدم میں غیر مسلم بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا رویہ رکھا تھا یا غیظ و غضب کا رکھا تھا؟ رواداری رکھی تھی. جب ان اقوام کو، ان ممالک کو فتح کیا گیا تو ان کے عوام کے ساتھ کیا رویہ رکھا گیا
یہ ہماری اجتماعی اور انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہم صلہ رحمی کا رویہ اپنائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر یہی رویہ ہے جس کے باعث آج بھی آپ دیکھیے کہ پیننسولا، عرب پیننسولا، جزیرہ نمائے عرب سارا مسلمان نہیں ہوا. کیا یہی لوگ تھے جو اذیتیں دیتے تھے؟ ایسے ہی. اور اس کے بعد دیکھیے کہ جہاں ہم آج پاکستان میں بیٹھے ہیں، کیا یہ کفرستان نہیں تھا؟ یہ یہاں کے لوگوں کے رویوں نے، اور وہ رویہ صلہ رحمی کا تھا، رحم کا تھا. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ صوفیاء کے ذریعے یہ صلہ رحمی اور معافی کا رویہ پھیلا. روح جو ہوتی ہے علم نہیں ہے، وہ عمل ہے. اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنے عمل سے بالکل لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ مسلمان ہو جائیے. مجھے یہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. وہ عصر اور مغرب کے بعد اپنی محفل لگایا کرتے ہیں. تو جب دکن فتح ہوا تو وہاں سے مفرور شہزادے بھی آ کے ان کی محفل میں بیٹھ جاتے تھے، غیر مسلم بھی بیٹھ جاتے تھے. انہوں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں. واہ. مگر وہ سب نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ رویہ جو ہے وہ رحم کا ہے. کسی پہ ظلم کرنا اور یہ کہ کسی غیر مسلم کو بھی قتل کرنا وہ ناپسندیدہ عمل ہے. سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے گھر میں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور درگزر سے کام لینا چاہیے. چھوٹوں سے شفقت، بڑوں سے ادب، اور معاشرے میں یکجہتی کی بنیاد بھی رہے. اب درگزر بالکل ٹھیک ہو گیا. بڑی خوبصورت بات کی پروفیسر صاحب نے. مولا علی کا ایک قول مجھے یاد آ گیا. مولا علی فرماتے ہوتے ہیں ایک شخص آپ کا گورنر تھا تو وہ کسی علاقے میں گیا تو آپ نے فرمایا تبلیغ کے لیے جا رہا تھا، نیا فتح ہوا علاقہ. آپ نے فرمایا زبان بند رکھنا. وہ بڑا حیران ہوا، میں جا ہی بولنے کے لیے رہا ہوں، تبلیغ کے لیے زبان بند رکھنا. تو آپ نے فرمایا جو کہنے جا رہے ہو وہ کرتے رہنا، وہ سمجھ جائیں گے. آپ کی طرف آتے ہیں صاحب صاحب، یہ فرمائیے کہ عفو و درگزر انسان کے اخلاق کو کیسے اپلفٹ کرتا ہے؟ کیا کردار ہے اس کا؟ بالکل اخلاق کو اس اعلیٰ درجے پر فائز کرتا ہے جو نبوی مزاج پیدا کر دیتا ہے. خوبصورت. اگر آپ انسانوں کا جائزہ لیں اور ان کے قبائل کا اور تاریخ کا تو آپ کو احساس ہوگا کہ انسان اپنی حرمت کی بقا توحید کے اعلان سے کرتا ہے. کیا بات. آپ اسی وقت معاف کرتے ہیں جب آپ کسی بہت بڑے خدا پر ایمان لاتے ہیں. کیا بات. سب سے پہلی اور عمدہ مثال یہی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے نظام الدین اولیاء کا ذکر کیا. امیر خسرو اسی سلسلے کی کڑی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے اس دائروں کی تہذیب کو، یہ جو ہندوستانی تہذیب ہے، سناتنی تہذیب ہے، اس کو چند استعاروں پہ گھما کر دکھایا. مرکزی کیفیت بنا دیا ذوق بندگی کو، معاف کرنے کو. آپ ہی کے خلیفہ مجاز یعنی نظام الدین زری زربست محبوب الہی کے نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، آج ان کا یوم وصال بھی ہے. آپ کو کیسے مارا گیا؟ آپ کے خلاف جب حلہ بولا گیا تو ایک آدمی گھس گیا آپ کے حجرے میں اور چھریاں دے ماری آپ کو، اور آپ نے چپکے سے اپنا لباس پہن کے بھگا دیا کہ کہیں کسی میرے مقلد کے ہاتھ لگ گئے تو مار دے گا. اور آپ اسی اسنا میں شہید ہوئے. اللہ وچوں آتش باروں خاکی دس دے حالوں خستوں. میاں محمد بخش صاحب. جے ہک نعرہ کرن محمد بھین پہاڑ شکستوں. جے ہکا دردی مارن ہندہ ملک ویرانی. او کافاں دے سبزے سڑدے ندیاں رہے نہ پانی. ضرب اتنی طاقتور نہیں ہوتی معافی جتنی طاقتور. کیا بات. ڈاکٹر صاحبہ معافی سے ہی بات ہو رہی ہے تو ٹو لیٹ گو اینڈ موونگ آن، یہ دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں. یہ کیا ٹرمز ہیں اور ان کا ہماری فیملی میں اور ڈیلی لائف میں کیا عمل دخل ہونا چاہیے؟ جی، لیٹنگ گو کا مطلب ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہمیں اپنی روزمرہ کے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، جو ڈیلنگز ہوتی ہیں، چاہے وہ ورک پلیس میں ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر ہیں، ان کے اندر بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم زینب بعض اوقات ان انٹینشنل ہم سے نہ چاہتے ہوئے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بیکاز ہم انسان ہیں. جی، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ ماننا بہت ضروری ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہم سے غلطی ہوگی، ہم مسٹیک کریں گے اور اس مسٹیک سے ہم لرن کریں گے. بالکل. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جانتے ہوئے بھی، جیسے بچے ہیں گھر کے اندر، یا اگر آپ ٹیچرز ہیں تو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ کے کولیگز ہیں یا ینگسٹرز ہیں، وہاں پر آپ ایک اسپیس دینا. آپ نے کہا لیٹنگ گو کا کیا مطلب ہے؟ ٹو گیو اسپیس ٹو یور سیلف اینڈ ٹو ادرز. کہ آپ پہلے اپنے آپ کو بھی اسپیس دیں کہ آپ غلطی کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو جس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر ایک ایگزیکٹلی اس کے اوپر گرپ اتنی ہی ہو. دس از کالڈ گیونگ اسپیس ٹو یور سیلف، کہ ہم سیکھ رہے ہیں، ہم سیکھنے کے عمل میں ہیں.
इसी तरह हमें जब हम अपने आप को स्पेस देंगे, अपने आप को फॉरगिव करेंगे, इसी तरह फिर हम सीखेंगे कि दूसरे इंसान भी गलती कर सकते हैं, दूसरे भी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल दूंगी कि मेरे क्लिनिक में मोस्टली ज़ैनब आते हैं जो यंगस्टर्स, वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने ये किया एंड डॉग वी आर अनएबल टू फॉरगिव देम, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने ये किया, या हमारे स्पाउस ने ये किया, या कभी वालिदैन भी कहते हैं कि हमारे बच्चे इस हद तक आगे चले गए कि हम उन्हें माफ़ नहीं कर सकते, स्पेशली जब मैं ओल्ड होम्स का विज़िट करती हूँ या इस तरह से। अब वहाँ पर मैं उन्हें ये कभी नहीं कहूँगी कि आप जबरन जो है वो आप उन्हें माफ़ करें, और वहाँ लेटिंग गो का मकसद ये है कि वो तकलीफ़ को अपने अंदर मत रखें कि जो आपको वो नेगेटिविटी आपको डैमेज करे। उस नेगेटिविटी को आप निकाल दें और मूव ऑन करें, और उस चीज़ को वहीं पर फिर छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करें, उसको वहीं छोड़कर एंड देन मूव ऑन। उसको भूल जाएं। भूल नहीं सकते ना, मेमोरी से डिलीट कैसे करेंगे, लेकिन बटन बनाएंगे। बनाएंगे। आपसे पूछना चाहूँगी कि रिश्तेदारों में, दोस्तों में और हमारी जो फैमिलीज़ हैं उनमें अफ़ू दरगुजर करना कितना ज़रूरी है? देखें, अभी आप बड़ी खूबसूरत बात इनको डॉक्टर साहबा को कह रही थी कि कोई नया बटन बनाएं। वो नया बटन वैसे ये भी हो सकता है कि आप एक 8 अरब के माशरे में, दुनिया ग्लोबल विलेज को अगर हम समझें तो रह रहे हैं जी। इसमें बहुत से और नए रिश्ते भी बन सकते हैं, बहुत से और दोस्त भी बन सकते हैं, बहुत सी ऐसी जगह भी एक्सप्लोर की जा सकती हैं जहां अनजान भी आपके अपने बन सकते हैं। और वैसे भी हिजरत में तो हदीस भी है कि बरकत है। नए रिश्ते बन सकते हैं, नई चीज़ें आ सकती हैं। तो आप अपने जहन को, अपनी साइकोलॉजी को, अपने इनर को किसी की वजह से तकलीफ़ में क्यों रखते हैं? बहुत खूब। तो लेट गो इसको भी कहते हैं कि आप मूव ऑन करें, नए लोग ढूंढें, और नए लोग मिलेंगे जो आपके पुराने ज़ख्म भी भर सकते हैं। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर, जिस तरह आपने कहा कि फैमिली में, रिश्तेदारों में, पर्टिकुलरली बहन भाइयों में और ससुराल के रिश्तों में, बाज़ का करीबी दोस्तों में, बाज़ का कुलीग्स के अंदर हम कैसे अफ़ू दरगुज़र करें? सेंसिटिव है, मुश्किल है, क्रिटिकल है, लेकिन एक चीज़ सोच लें कि जो दोस्त आपको इतनी मुश्किल से मिला है, अगर उसकी आप ये गलती माफ़ कर देंगे तो आप एक दोस्त खोने से महरूम नहीं होंगे। बहुत खूब। यानी आपका दोस्त बच जाएगा। इसी तरह अगर आप अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों में देखते हैं तो आप रिश्ता बचा लेंगे। अटमोस्ट कोशिश होनी चाहिए रिश्ता बचाने की। इसी तरह अगर आप दफ्तर में देखते हैं, बिजनेस में देखते हैं, तो डेली बेस पे नई जॉब्स, नए बिजनेस तो आप बदल नहीं सकते। सो यू हैव टू लेट इट गो, और आपस में आगे बढ़ना है, माशरे में आगे बढ़ना है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर कराची और उसके मुज़ाफ़ात में अज़ान मग़रिब का वक्त होने वाला है। आप लोग इफ्तारी कीजिए, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। प्रोग्राम जारी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रहमत रमज़ान में खुश आमदीद। हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ साहब, ये बताइए, यूसुफ इरफान साहब, कि अभी अफ़्व दरगुज़र है और एक हमारा मुआशरा है, और हम दरमियान में खड़े हैं कि किसी तरह इसको ब्रिज अप करें, तो कैसे करें? एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि सबको गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। और अगर गुस्सा आ भी गया है तो ज़ुबान को उससे ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। अगर इन दो चीज़ों पे कंट्रोल कर लेंगे तो खैर फैलता है। और उम्मत मुस्लिमा में या इस्लामी मुआशरे में, हमारा मौजूदा मुआशरे में खैर की एक दूसरा जो पहलू है वो इस्लामी तालीमात को घरों में भी आम करें, मुआशरे में भी आम करें, और इस ज़मन में रियासत भी अपना किरदार अदा करे। बिल्कुल ठीक। और जब तक आप उम्मत मुस्लिमा की यकजहती नहीं लाएंगे तो हमारी ज़ुबानें जो हैं वो इनफरादी ज़िंदगी में भी अपना राग अलापेंगी, और कौमी ज़िंदगी में भी कोई बलोची राग अलापेगा, कोई सिंधी राग अलापेगा, कोई पठानी पख्तून राग अलापेगा। उम्मत का तसव्वुर उजागर करें और उसकी रीढ़ की हड्डी
عفو درگزر سے کام لینا ہے، مگر حدود اللہ سے تجاوز کرنا، قانون، ریاست کے قانون کے خلاف جانا، وہ تعزیر ہے اور وہ تعزیر لازم ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو ہر طرف خیر ہی خیر ہو تو وہ معاشرہ بھی فرشتوں کا ہی معاشرہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ جی صاحب صاحب یہ فرمائیے کہ اب برج اب کیسے کرنے لگے ہیں آپ؟ ادھر کھڑا ہے عفو درگزر اور ادھر ہے آپ کا معاشرہ اور درمیان میں ایک لمبا پل ہے۔ واہ، تابش دہلوی کا ایک شعر ہے، بارے حیات اٹھائیے تنہا اٹھائیے، اچھا، بارے حیات اٹھائیے تنہا اٹھائیے، یہ بوجھ آپ سے نہیں اٹھتا، اٹھائیے۔ واہ، یہ جو ہستی کا بوجھ جو بھاری بھرکم ہے، بغض، اناد، کینہ، حسد، اس میں ترفع اور تعلق پیدا کیسے کیا جائے۔ اب یہ اس پورے کو سمیٹتے ہیں اس واقعے کے ساتھ۔ ایک دیہاتی رسالت مآب علیہ السلام کے پاس آیا اور اس زور سے آپ کی چادر کھینچی کہ گردن پر نشان پڑ گئے، ٹھیک ہے، اور کہا کہ میرے اونٹ پر غلہ لاد دو، یہ مال نہ تمہارا ہے، نہ فلاں، نہ ابن فلاں، نہ ابن فلاں کا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ آپ نے فرمایا یہ مال اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اور اس کا بدلہ دینا پڑے گا جو تم نے بد تہذیبی کی۔ فرمایا مجھے معلوم ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے۔ سب ندیاں جل بھر بھر رہیاں، ساگر کے بدکھاری، سادھو کرمن کی گت نیاری۔ کیا بات، کیا بات۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ عفو درگزر کو پیک کر کے ایک جو نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو میسیج دینا چاہیں گے، وہ پلیز بتائیں کیا ہے؟ جو کرکس ہے پورے آج کی ڈیبیٹ کا اور ڈسکشن کا، وہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے ہمارے لہجوں کے اندر اور ہمارے جو بیہیویئرز ہیں، ہمارے ایکشنز ہیں اور ہماری جو ٹون ہے، سم ٹائمز ہمارے بیہیویئرز نہیں، ہماری ٹون جو ہوتی ہے وہ بہت تکلیف دیتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ بڑوں کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو جب ایڈوائز کرتے ہیں کہ ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دیٹ، تو ان کو کہنے کی بجائے وہ خود اس پر عمل کریں، تو میرا خیال ہے کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہیں پر ہی صرف وہ جو گیپ اور کمیونیکیشن گیپ اور سپیس آ جاتا ہے وہ یہاں پر کہ ہم بچوں کو وہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم خود پریکٹیکلی نہیں کر رہے۔ تو the day we will realize کہ ہم اپنے سے دوسرے لوگوں کو، اپنے رشتوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ورک پلیس پہ ایک دوسرے کو سپیس دیں گے، تو ہماری آنے والی نسل یا جو نوجوان یا جو جینزیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی they will learn it۔ بالکل خوب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر ہم نا اپنی سوسائٹی میں کسی سے مذاق کرتے ہیں، کوئی ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جس پہ باقی سارے تو کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن جس پہ وہ پاس کیے جاتے ہیں نا، اس کا بڑا ہی ایک جو ہے نا وہ برا حال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بول نہیں پاتا کچھ بھی۔ تو یہاں پہ بھی کیا عفو درگزر کا رول ہوتا ہے کچھ؟ دیکھیں جی، دو چیزیں ہیں، پہلا تو مذاق کرنے والا، دوسرا مذاق سہنے والا۔ جی، نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کرتا چلوں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ایسے نام نہ رکھو جس سے گمان ہو کہ ایسا ہے کہ ان کو برا لگ رہا ہے یا معاشرے میں وہ نام اچھے طریقے سے نہ لیے جاتے ہوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایسا مذاق مت کرو جو کسی کے کلچر، کسی کی تہذیب، کسی کی پرسنالٹی، کسی کی ایگزسٹنس، کسی کے جینڈر کو ڈسکریمنیٹ کرے۔ اب یہ تو ہے میرے لیے کہ میں کسی سے ایسا مذاق نہ کروں، اب سامنے والا ہے جس کے ساتھ میں نے یہ مذاق کر دیا، اس کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ تو پہلے ہاتھ تو اس کو اس محفل میں جو اس وقت ابھی تک برخاست نہیں ہوئی، خاموشی سے اور ضبط سے اس مذاق کو برداشت کر لینا ہے۔ اچھا، دوسرے سٹینڈرڈ پر اب اس نے ایسی کسی محفل میں کبھی بھی نہیں جانا جہاں اس کی حد تک ہو رہی ہے یا اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ بیٹھنے والوں کو بھی شرم آ جاتی ہے۔ تو یعنی آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ نے اپنی لیمٹس کیسے بنانی ہے، کیسے دوست رکھنے ہیں، کس طرح کے مذاق کرنے والے لوگوں کے ساتھ آپ نے زندگی میں رہنا ہے، اور اگر آپ کی کہیں مجبوری ہے تو اس مجبوری میں آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ ایسی محفل کے اندر اپنی باڈی اور اپنے فیشیل ایکسپریشن سے ظاہر کر دیں کہ آپ کو یہ بات بہتر نہیں لگی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ اور ناظرین، اب اپنا پروگرام جو ہے وہ بالکل اختتام پہ ہے، اور ایک ہی بات سے اپنے جو ہے نا وہ پوری ڈسکشن کو ختم کرنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صدقہ کرنے سے تمہارا مال کم ہو جائے تو قیامت میں مجھ سے لے لینا، اور اگر کسی کو معاف کرنے سے یا معافی مانگنے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ تو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے معافی مانگنا یا معاف کرنا کیا ہی بڑی بات ہو سکتی ہے۔ جی، بہت اچھی اور خوبصورت بات، اور زندگی، معاشرے، رشتے ہمیشہ درگزر سے آگے بڑھتے ہیں
اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، ان کو دل پہ لے لیں، تو اس طرح معاملات نہیں چلتے. دل کو بڑا کریں، چیزوں کو درگزر کریں. اور یہ درگزر کرنے کا گر کیسے آئے گا؟ اللہ پر توکل کے ذریعے. بے شک اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو لوگوں کی دی ہوئی تکلیفات اپنا اثر کم کر دیتی ہیں. یہاں ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. تمام مہمانان گرامی کا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے. کل انشاءاللہ العزیز نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. مجھے ڈاکٹر علی وقار کو اور ڈاکٹر زینب گوندل کو اجازت دیجیے.